عقدة يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسول. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حلا. الصلاة والسلام عليك يا سيد يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. لي خمسة في بها حر الوباء الحاتم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتم رضي الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کمد و ثنا. اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم اللہ. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق 22 جمادی ثانیہ مقدس دن میں کہ پوری دنیا میں فتح الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل منین شہنشاہ صداقت حضرت سیدنا صدیق اللہ تعالی عنہ خراج رہا ہے. مقدس آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور تحریک صراط مستقیم کے زیر مرکز صراط تاج باغ لاہور کی شاہ جلال آج کے موضوع کے لحاظ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ طہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ ان دونوں کا بار بار ذکر ہو. اللہ ان کے مراکز پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ان یوز و برکات سے حصہ عطا فرمائے اور قیامت کے جلال ہمیں ان شفاعت کا مستحق. مسئلہ فدق امت میں ایک امتحان ہے اور یہ امتحان صدیوں سے جاری ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قرآن مجید کے احکام کو عملی شکل دے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے فدق کے بارے میں جو فیصلہ کیا، پوری جماعت صحابہ نے جماعت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ اتفاق کی اور اس طرح وہ فیصلہ متواتر حدیث کے ذریعے اجماع تک پہنچا. امت مسلمہ نے ہمیشہ اس فیصلے کو خراج اور دوسری طرف روافض نے ہمیشہ فدق کے مسئلہ کی آڑ میں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر تان کیا. وہ جنگ آج بھی جاری ہے. اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے ہمیں اسی جماعت میں جو اس فیصلہ کے مؤیدین کی جماعت ہے، جس میں صرف فہرست سید اکبر رضی اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ اور حضرت مولا علی مشکل کشا شیخ خدا رضی اللہ عنہ، اور پھر انفرادی طور پر اسی فیصلے حمایت میں تمام خواتین اسلامی کی قیادت میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اسی فیصلے کی حمایت اور اسی تحسین کا سلسلہ رب ذوالجلال نے ہمیں بھی عطا فرمایا، جس پر یہ ساری اپنے عہد میں ان کی اولادیں اور بعد میں ہمیشہ کے لیے قائم رہے. اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا تھوڑا ہے. میری جانب تبرے والے ہیں اور یہ تزکیہ و طہارت و جماعت ہے کہ جن کو معیار حق کا ان آمن بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا، اور جن کے بارے میں فرمایا انا تارک ثقلین ما ان تمسکتم تدلوا کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی. رب ذوالجلال نے ہم اہل سنت و جماعت کو یہ مقدس جماعت عطا کی اور اس کی صداقت کی وراثت میں صدیوں، جس طرح کہ ہم نے عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کے اندر تقریباً 7 گھنٹے سے بھی زائد شروع میں ہی کہ مسئلہ فدق سنتے سناتے وقت ہر لمحہ یہ بات عقیدے میں
پکی موجود رہنی چاہیے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علی ابیہا، آپ کے مقدس دل میں مال کی ذرہ بھر بھی محبت نہیں. آپ کا دل مبارک دنیا کے مال، اس کی ہرس، اس کے لالچ سے مکمل طور پر پاک تھا، اور کوئی مال کی محبت کا کروڑواں حصہ بھی آپ کے دل میں یا آپ کی خواہش نہیں تھا. یہ ثابت ہے کہ آپ نے فدق کا سوال کیا، یعنی سوال کیا کہ مطلب ہے فدق کا مطالبہ کی، فدق کا دعویٰ کی، فدق کو اپنے دلائل کے لیے مانگا، لیکن اس کے اندر ہرگز کوئی دنیاوی لالچ جو ہے اس کوئی دخل نہیں تھا. جس طرح کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم، وہ مال صرف یہاں تک ہی چاہتے تھے اس مال کے ذریعے اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل. جس طرح ایک باقی سلسلے ہیں نیکی، مال بھی نیکی کے اندر مزید آگے بڑھنے کا ایک سبب بنے، تو اسی مقدس جہت اور اس کے ساتھ مزید اعلیٰ جو مقاصد تھے ان کے پیش نظر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فدق کا مطالبہ کیا. دنیا دار یا دنیا کے چاہنے والے جس طرح کوئی مال چاہتے ہیں یا مانگتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں، اس مطالبہ کا ان کے مانگنے سے دور تک بھی نسبت یا مشابہت نہیں ہے. یہ مانگنے میں بھی للہیت تھی، خلوص ہی خلوص تھا، اور کسی لحاظ سے کوئی کسی دنیاوی خواہش کی آلودگی یا غبار کا نام نہیں تھا. اس میں چونکہ بہت سے موضوعات ہیں، تو جس وقت گزشتہ سال اس مسئلے پر کچھ لوگوں نے ایک پراپوگنڈا کیا، تو اس وقت طاہر القادری نے بھی اس پر 3 دن تقریریں کی، شان سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا اور ازالہ اشکالات، اس اعتراضات ازالہ کے لحاظ سے. اور اسی کے بعد ہی میری گرفتاری ہو گئی. مجھے یعنی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کیا بیان کی. ابھی چند دن پہلے اس کی ان تقریروں میں سے جو تیسرے دن کی تقریر تھی، اس کا چند منٹ کا ایک کلپ اتفاقاً میں نے آج کی گفتگو صرف اس چند منٹ کے کلپ کے جائزہ کے لحاظ سے کہ اس کلپ کے اندر اس نے کس قدر امت کے اجماعی نظریات سے تصادم کیا، قرآن و سنت کی تعلیمات میں اس نے تحریف کی، اور مقدس ہستیوں پر اس نے اپنی طرف سے من گھڑت اتہام اور الزام لگا. یہ صرف چند منٹ کے لحاظ سے جو گفتگو آج ہماری کئی گھنٹوں پر اس کے جواب میں محیط ہے، انشاءاللہ اس کا یہ دعویٰ ہے. اور اس مسئلے میں بھی دیگر درجنوں سینکڑوں مسائل کی امت سے ہٹ کر ایک موقف گھڑنے کی اور اپنی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر یہاں بھی اہل سنت کو نقصان پہنچانے اور رفض کو تقویت دینے ایک سازش کی. وہ اس بات کا قائل ہے اور ہم بھی قائل ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہمارے اس کے درمیان، کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ آپ نے پیغام بھیجا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، یا آپ با پردہ اعزاز کے ساتھ خود ان کے دونوں احتمال، دونوں کا تذکرہ حدیث اور باقی کتابیں تو باقی نہیں، خود بخاری شریف میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. ارسلت بھی ہے اور خود جانے کا ذکر بھی ہے. اور اس میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جانا مجاز ہے اور ویسے بندہ ہی بھیجا تھا، جس طرح کہ ضیاء النبی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم خود جانے کو مجاز کا کہا کہ یہ مجازن یہ لفظ، اور ویسے پیغام بھیج. اس میں ہمارا کوئی اصرار نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں ضرور خود ہی تشریف لے گئی، خواہ پیغام بھیجا تھا خواہ خود تشریف لے گئی تھی، اور خود تشریف لے جانے کا تذکرہ حدیث میں بار بار ملتا ہے، آگے وہ حقیقتاً ہو یا مجاز ہو. بہرحال آپ نے فدق کا مطالبہ فرمایا تھا، اور اس کے بارے میں سیاستہ میں اور امت کی 14 صدیوں میں ہزارہا کتابوں میں یہ تذکرہ. اس میں کچھ لوگوں کی محض خام خیالی ہے کہ پہلے مانگنا تو ثابت یہ ہوا ہی نہیں، کچھ مناظر ہو کے ایسی جاہلانہ باتیں، کچھ محض پیر. اگر کسی بندے کا بھی حکمت کے ساتھ تعلق ہے تو اس کا انکار نہیں کر سکتا، جس طرح کہ طاہر القادری نے بھی انکار اس کا نہیں کیا، اس نے بھی مانا کہ انہوں نے سوال کیا، اور دونوں صورتیں ہیں، یا بندہ بھیج کے یا خود بنفس سے لے جا کے. باقی یہاں پر ایک حدیث کو اس نے بنیاد بنایا، اور اس پر ایک دوسری حدیث اس سے اس نے
کرینہ پیش کیا جس کے مقابلے میں اس نے درجن سے زائد صریح حدیثوں کو چھوڑ دی. جس طرح کرونا والا مسئلے میں اس نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ سرکار کے لفظوں کے خلاف موقف اپنایا جو حدیث میں واضح لفظ تھے. یعنی اس کا سارا لٹریچر اگر پڑھ لیں تو یوں ہے جس میں اہل کتاب کا مسئلہ ہے یا دیگر جہاں جہاں بھی اس نے اپنے خود ساختہ اجتہادات جھوٹے کیے ہوئے ہیں کہ اپنے ذہن میں ایک چیز گھڑ کر پھر اس پہ کھینچ کے آیت کو لانے کی کوشش کر یا اس پر حدیث کو لانے کی کوشش اور آگے یہ نہیں دیکھتا کہ عربی کے اصول کیا ہے, حدیث کا ضابطہ کیا ہے, حدیث کے لفظ کیا ہے. تو اس طرح توڑ موڑ کے اور اس کے ماننے والے اتنے جاہل ہیں کہ وہ اس پر ہی اسے داد دینا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ جو جانتے ہیں وہ اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ دیکھ لیں کہ جو کچھ اس نے بیان کیا ہے کیا اس کا تعلق عربی لٹریچر سے بھی ہے یا نہیں. وہ صرف اس پہ خوش ہیں کہ اس نے پہلی بار نئی بات کی, جتنی بھی جھوٹی ہو, جتنی بھی گھڑی ہوئی ہو, جتنا کذب دجل ہو, انہیں اس سے پرواہ نہیں. انہیں اس سے ہے کہ امت میں پہلی مرتبہ اس شخص نے یہ قول کی, اگرچہ اس کی وجہ سے اس کے لیے کئی بار جہنم لازم آ. تو ہم اس کے خیر خواہ ہیں. جس طرح ہم نے کہا تھا کہ اگر وقت ملا تو انشاءاللہ ہر مسئلے کی تلاشی لے. یہ تو بھی چھوٹا سا کلپ ہے, اس کی تلاشی ابھی ہم بتاتے ہیں تو ضرور زمانہ سمجھے گا کہ واقعی ضرورت ہے کہ جس طرح غامدی کا نظریہ ایک شیطانی نظریہ اور قرآن و سنت سے متصادم سوچ, ہر جگہ جہاں بھی اس نے کوئی اپنا نظریہ پیش کیا تو ضرور اس نے کوئی نہ کوئی قرآن و سنت سے بغاوت کی. یہ بھی اسی کا بھائی ہے. صرف یہ اہل سنت میں اپنے آپ کو شو کر کے واردات کرتا ہے اور اس کی واردات کو کم لبرلزم سمجھا جاتا ہے, جبکہ یہ دونوں ہی ایک ہی کھوٹے سکے کے دو رخ, جن دونوں کے کھوٹے پن کو ظاہر کرنے. تو یہاں پر سب سے پہلی تحریف جو اس مسئلے میں اس کلپ کے اندر سے نے کی وہ یہ ہے کہ لفظ سوال جو ہے ہمارے عرف میں بھی اس کے دو معنی ہیں کہ فلاں نے فلاں سے سوال کیا یعنی کویسچن کی, استفسار کیا, یہ بھی سوال کرنا ہوتا ہے. دوسرا کہ فلاں نے فلاں سے روٹی کا سوال کیا, فلاں نے فلاں سے کھانے کا سوال کیا, فلاں نے فلاں سے کپڑے کا سوال کیا, فلاں نے فلاں سے تعاون کا سوال کیا. یعنی یہ کیا ہے, مانگنا, مال مانگنا, کوئی چیز مانگنا. اس پر بھی سوال کا لفظ بولا جاتا ہے اور مانگنے والے کو سوالی بھی کہا جاتا ہے. تو عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے, اس کے اپنے ضابطے ہیں. حدیث شریف جس پر ساری بحث کا مدار ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 4241 ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الى ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علیہ بالمدینہ وفدق وما بقی من خمس خیبر. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ انما یأکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا المال وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حالہ التي كان عليها فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تک سند جاتی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا جو بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ارسلت, اس حدیث میں یہ ہے ارسلت الی ابی بکر, پیغام بھیجا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف. آگے حال ہے, تسألہ یا فائل ہے, درا حال کہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کر رہی میراثہا, اپنی وراثت, من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو سرکار سے آپ کو ملنے والی تھی آپ کے نظر, مما افاء اللہ علیہ بالمدینہ وفدق وما باقی من خمس خیبر, یہ وہ جن چیزوں کی وراثت چاہتی تھیں جن سے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کیا کہا, فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, سرکار نے یہ فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا, لا نورث, ہم کیا, ہم نبی, کیونکہ اس پر بھی بڑی بحث کا آگے تعلق, لا نورث, ہم جو نبی ہیں, جو باقی سب مجھ سے پہلے ہو گئے اور میں آخری ہوں, ہم نبی لوگ ما ترکنا صدقہ, جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا. تو آپ نے یہ حوالہ دیا اور ساتھ یہ کہا انما یأکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا المال, آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم نہیں رکھا جائے گا, اس مال سے انہیں
خرچہ دیا جائے گا، وہ اس سے کھائیں گے، یأکلوا فی ھذا المال، لیکن ملک میں نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّن صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عن حالها التي كان عليها فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی جو صورتحال تھی، میں کسی لحاظ سے بھی اس کو بدلوں گا نہیں۔ لا اغیر شیئا، میں اس میں تبدیلی نہیں لاؤں گا، جیسے تھا ویسے ہی اب بھی رہے گا۔ یعنی اس وقت بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں نہیں دیا گیا تھا تو اب بھی نہیں دیا جائے گا۔ اس وقت بھی اس کی پیداوار سے خرچہ دیا جاتا تھا تو اب بھی دیا جائے گا۔ اور ساتھ جو ہے یہ کہا وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا، مطلقاً جو پالیسی اس میں ہے، جو کچھ بھی پہلے جس مد میں خرچ کیا جاتا تھا میں اس میں وہی کروں گا، بما عامل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں ویسے کروں گا۔ اب یہاں جو ہے سب سے پہلی تحریف اس شخص نے تسألہ میراثہا میں کی، یعنی یہاں تسألہ میں اس نے سوال بمعنی کویسچن بنایا ہے، سوال بمعنی استفسار بنایا ہے، جبکہ یہاں سوال بمعنی مطالبہ کرنا ہے، دعویٰ کرنا ہے، طلب کرنا ہے، بمعنی مانگنا ہے۔ اور ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یعنی کسی چیز کے بارے میں کویسچن ریز کرنا یہ اور چیز ہے، کویسچن ریز کرنا کہ یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے، اور یہ کہ پہلے اپنا موقف بنا کے یہ دعویٰ کرنا کہ یہ مجھے دیا جائے وہ علیحدہ چیز ہے۔ تو امت مسلمہ میں اس مسئلے میں ایک طرف امت ہے، اہل سنت ہیں، دوسری طرف روافض ہیں۔ شروع سے اہل سنت سارے کے سارے اور دوسری طرف روافض دو دھڑوں میں بٹ کے، لیکن مجموعی طور پر سارے کے سارے، ان میں سے پورا یعنی روافض کا طبقہ اور ادھر اہل سنت، ان میں ایک بندہ بھی اس پر نہیں کہ انہوں نے جا کے کویسچن کیا ہو کہ میں پالیسی بنوانا چاہتی ہوں، یہ مجھے پالیسی بتائی جائے، کرنا کیا ہے۔ انہوں نے اپنا حق سمجھ کے دلیل کی روشنی میں حق مانگا، وراثت مانگی، مطالبہ کیا، انہوں نے کوئی کویسچن ریز نہیں کیا، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ جبکہ طاہر القادری نے اس کلپ کے اندر یعنی 2-3 مرتبہ ساری بات اسی پر کی ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے یہ سوال صرف سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے ذہن میں ہی نہیں پیدا ہوا، یہ سوال حضرت سیدنا علی شیر خدا نے بھی پوچھا ہے، یہی سوال سیدنا عباس بن عبد المطلب نے بھی پوچھا ہے، یہی سوال ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے بھی پوچھا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ایک سوال پیدا ہوا۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ سوال صرف سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے ذہن مبارک میں نہیں پیدا ہوا، نہیں، انہوں نے صرف یہ نہیں پوچھا، یہ سوال سیدنا علی شیر خدا نے بھی پوچھا ہے، اور یہی سوال سیدنا عباس بن عبد المطلب نے بھی پوچھا ہے، اور یہی سوال ازواج مطہرات نے بھی پوچھا۔ یعنی سیدہ پاک کا بھی سوال بنایا اور باقی سب کا بھی سوال بمانا کویسچن، حالانکہ ان سب نے بھی جتنا کیا تھا وہ مطالبہ تھا، اور آگے حدیث سن کے اس سے وہ دستبردار ہو گئے۔ ان میں سے بھی کسی نے کویسچن نہیں کیا، یعنی بلکہ دعویٰ کیا، طلب کیا، مانگا۔ ان میں سے ایسا نہیں تھا کہ انہیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بعد کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، ایسا نہیں تھا۔ اس نے ان پر بھی اتہام کیا، سب پر، اور پھر بالخصوص سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے یہ آگے میں احادیث لاؤں گا کہ جن میں تسألہ کی جگہ لفظ دوسرے ہیں، جہاں سوال لفظ کی بھی گنجائش نہیں ہے، یہ جائے کہ آگے اس کی مراد میں تحریف کی جائے۔ تو اس نے بار بار یہ کہا کہ وہ پوچھنا چاہتی تھی یہ وراثت میں آتا ہے یا میں نے کہا کہ تصرف مالکانہ میں آتا ہے، واقفانہ میں آتا ہے یا حاکمانہ میں آتا ہے؟ یہ وراثت میں آتا ہے یا میں نے کہا تصرف مالکانہ میں آتا ہے، واقفانہ میں آتا ہے یا حاکمانہ میں آتا ہے، کس باب میں آتا ہے؟ یہ وہ پالیسی بنوانے کے اس کے لحاظ سے تو اس کی سوچ احمقانہ میں ہی، باقی جو ہے یعنی یہ سارا جو ہے یہ ان کے ذمے لگا رہا ہے گھڑ کے، وہ ایک دعوے پر قائم تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی آگے دلیل کا پھر کیا صورتحال تھی، وہ
اپنا ایک موقف رکھتی تھیں، اپنا ایک نظریہ رکھتی تھیں کہ میری وراثت ہے، مجھے ملنی چاہیے. اور پھر روافض کا جو بڑا گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ حق مانگ رہی تھیں کہ یہ ان کی وراثت ہے، جس میں روافض جھوٹے ہیں، یہ ثابت نہیں کر سکتے. آگے جب خود انہوں نے تسلیم کیا تو یہ اب بات اپنی طرف سے غلط کرتے ہیں. ایک طبقہ ان کا ہے کہ وہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات میں انہیں گفٹ کر دیا تھا اور وہ اس وقت ہی ان کا ہو گیا تھا، اب وہ اپنا گفٹ چاہتی تھیں. یعنی روافض کا بھی ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جو سیدہ فاطمہ کے دعوے کے اندر یہ چیز مانتا ہو جو طاہر القادری کہہ رہا ہے کہ صرف وہ ایک سوال کرنا چاہتی تھی. روافض کے دو دھڑے ہیں. بڑا دھڑا ہے کہ مانگ مال رہی تھیں، مانگ فدق رہی تھیں، سوال نہیں کر رہی تھیں، مال مانگ رہی تھیں. سوال کرنا کویسچن کے معنی میں نہیں. اور کیوں ان کا حق تھا، کس بیس پہ؟ بڑا دھڑا کہتا ہے وراثت کی بیس پہ، جو غلط ہے کہ نحن الانبیاء لا نارث ولا نورث. ایک چھوٹا دھڑا کہتا ہے کہ نہیں وراثت تو بعد میں بننی تھی، سرکار نے تو زندگی میں ہی دے دیا تھا. تو پھر بھی وہ سیدہ پاک کے کھاتے میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ مانگ اپنا سمجھ کے رہی تھی، کوئی کویسچن نہیں کر رہی تھی. اپنا وہ سمجھتی تھی میرا مال ہے، مجھے دیا گیا ہے، میں وہ مجھے دیا جائے، سرکار مجھے دے گئے ہیں. اگرچہ یہ بات جو روافض تحفے والی کرتے ہیں یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، لیکن ان کا جو اپنے ہاں نظریہ ہے یہ دو ہی صورتیں ہیں وہاں، ان کے ہاں کویسچن والی صورت نہیں ہے. اور ادھر اہل سنت ہیں جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک اس بندے کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ بات گھڑ لی ہو لفظوں سے بغاوت کر کے. یعنی کچھ باتیں ہوتی ہیں نا کہ بندہ سوچتا ہے چلو یہ آپشن نہیں تو یہ ہوگا، یہ آپشن نہیں یہ ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ وہاں ہے جہاں پیچھے نص نہ ہو، الفاظ فکس نہ ہو، ان کی اصول نہ ہو، تو پھر اس طرح کا تیسرا رستہ بھی بندہ نکال لیتا ہے. لیکن جہاں پیچھے اصول ہوں، نص ہو، اس کے قوانین ہوں، اور اس فارم پر سارے صحابہ ہوں، اس فارم پر سارے اہل بیت ہوں، تابعین ہوں، 14 صدیاں ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، سارے شارحین ہوں، ان سب کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک چیز گھڑنا یہ پہلی تحریف ہے جس پر آگے کئی فسادات اور مفسدات لازم آتے ہیں. کہ اس نے واضح طور پر اس چند منٹ کی گفتگو کے اندر یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ تو صرف سوال کر رہی تھی، کویسچن کر رہی تھی، اور اس سلسلہ کے اندر پالیسی جاننا چاہتی تھی کہ آپ پاس رکھیں گے تو مالکانہ طور پر رکھیں گے یا حاکمانہ طور پر رکھیں گے یا واقفانہ طور پر رکھیں گے. کیونکہ جس روایت کو آگے یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس روایت کا سیدہ پاک تک پہنچنا بھی ثابت نہیں ہے. تو جو بات سیدہ پاک تک پہنچنا ثابت نہ ہو سکا اسے ان کا موقف بنا کے پیش کرنا یہ کتنی بڑی جسارت ہے. اور پھر اس بنیاد پر جانبین پر بہت سی اور چیزیں جو ہیں وہ لازم آتی ہیں. پھر اس سے اگلی تعریف اس سے بھی بڑی ہے، وہ یہ کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ مالی ورثہ نبیوں کا ہوتا، یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے، صرف سرکار نے آ کر یہ قانون بنایا ہے کہ میرا ورثہ نہیں ہوگا. جبکہ متواتر حدیث میں یہ ہے کہ سرکار نے ہر نبی کا یہ منصب بیان کیا. اس نے اس تواتر کی نفی کی. جو روافض کا الزام تھا اس کو اس نے قرآن بنایا. جو اہل سنت پر روافض کا الزام تھا وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے مالی وراثت نبیوں کی ثابت ہے. یہ روافض کا 14 صدیوں میں سینہ زوری ہے. آیات کے معنی میں محض مرسلن چند اقوال پیش کر کے، جبکہ اہل سنت کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ مال کی وراثت نبیوں کی ہوتی نہیں، پہلے نبیوں کی بھی، سرکار آخری نبی. یہاں بھی اس نے تحریف کی. پھر آگے بہت سی تحریفات ہیں. اب پہلی سب سے جو تحریف ہے اس پر میں قرآن مجید سے ایک اصول پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ سوال ہے قرآن مجید میں، اس کے بارے میں آیات ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن الانفال، ویسألونک عن الروح، ویسألونک عن ذی القرنین، ویسألونک عن الجبال.
یہ ایک طریقہ ہے لفظ سألہ کے استعمال کا. دوسرا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، وہاں متاعًا نہیں، متاعًا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ متاعًا کہ جب تم ازواج مطہرات سے کسی سامان کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو ان سے. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. من آیا ہے. اب یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے جہاں پر یہ ساری بحث چل رہی ہے، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، تَسْأَلُهُ یہ کہیں بھی اس حدیث کی کسی سند میں یا دیگر ام میراثیا نہیں ہے. تَسْأَلُهُ ام میراثیا، ان میراثیا، ام میراثها. تو اس کے لحاظ سے امام راغب اصفہانی نے مفردات قرآن میں ایک قانون بیان کیا ہے سأل یسألو کا. تو سأل یسألو کبھی ہوتا ہے کویسچن کے لیے اور کبھی ہوتا ہے مال مانگنے کے لیے. لاستدعاء مال، یہ دو قسمیں بڑی بنائیں کہ کبھی تو اس سے کویسچن کیا جاتا ہے، استفسار ہوتا ہے، اور کبھی اس سے استدعاء مال ہے. کس سے؟ سآلہ سے. جب یہ آئے کویسچن کے لیے تو پھر چونکہ اس کے دو مفعول بھی ہوتے ہیں تو دو مفعول بھی جو ہیں ان میں دوسرے کی طرف یا تو یہ متعدی ہوگا ان کے ساتھ اور یا براہ راست متعدی ہوگا، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ جو مفعول ثانی ہے وہ خود ایک سوال کی حیثیت رکھتا. اس واسطے انہوں نے لکھا کہ اذا كان للتعریف تعدى الى المفعول الثانی تارة بنفسه وتارة بالجار. تارة بنفسه ہی کی قرآن سے انہوں نے کوئی مثال نہیں دی امام راغب. تارة بالجار اس کی مثال وہ ان کے ساتھ اگر جار ان ہو تو پھر جس طرح یہ ساری آیات میں نے پڑھی ہے سب میں ان آتا ہے. اس کے علاوہ بھی آیات ہیں، مثلا یسألونک عن الخمر. اب خمر مانگنا اور چیز ہے اور خمر کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو قرآن مجید میں یسألونک الخمر نہیں ہے. اگر یسألونک الخمر ہوتا تو معاذ اللہ یہ ہوتا کہ فلاں لوگ آپ سے آ کے شراب مانگتے ہیں، تو سرکار کے پاس شراب کہاں سے آئے کہ وہ آ کے تو ان ہے. یسألونک عن الخمر، وہ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب یہ سوال استدعاء مال کے بارے میں نہیں، یہ مطالبہ کے لحاظ سے نہیں، یہ طلب کے معنی میں نہیں، یہ کویسچن کے معنی میں ہے. اور جب کویسچن کے معنی میں ہے تو مفعول ثانی کی طرف متعدی ہے ان کے ساتھ. یسألونک پہلے مفعول تو سرکار کی ذات ہوئی کاف ضمیر، دوسرا خمر اس سے پہلے ان مفعول ثانی کی طرف جو ہے یسألون متعدی ہوا کس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ. یسألونک عن الشہر الحرام، ان نہ ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ وہ آپ سے حرام مہینہ مانگنے آ گئے ہیں کہ ایک حرام مہینہ ہمیں، یہ مطلب بن کہ قرآن مجید میں یسألونک عن الشہر الحرام، محبوب وہ آپ سے شہر حرام کے بارے میں سوال کرنے آئے ہیں کہ ہوتا کون سا ہے، کویسچن کرنے آئے. تو مفعول ثانی کی طرف متعدی ہے یسألون عن کے ساتھ. یسألونک عن الانفال، محبوب وہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرنے آئے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، محبوب وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرنے آئے، روح کے بارے میں سوال کرنے آئے ہیں. روح، اب یہ نہیں کہ روح لینے آئے ہیں، مطالبہ روح کے لیے آگے ہیں کہ ہمیں ایک ایک روح دے دو. یسألونک وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. اب ہم نے آگے جا کے حدیث کا مطلب بتانا ان آیات کی اصول کی روشنی. جہاں کویسچن ہے، سوال بمانا کویسچن ہے، مفعول ثانی کی طرف جو قرآن کے اندر اکثر استعمال ہے ان کے ساتھ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں، یہ نہیں کہ پہاڑ لینے آ گئے کہ ہمیں پہاڑ دو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، سوال کرتے ہیں وہ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں، یہ نہیں کہ ذو القرنین مانگنے آ گئے. ایک بنفس ہی ہے جس کی ایک مثال بھی انہوں نے اس جہاں نہ دی قرآن مجید سے، اور اس میں یہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ دوسرا مفعول خود اسی سوال کا بیان ہے کہ سوال ہے کیا، کویسچن کیا. اس کے علاوہ دو طریقے ہیں، ایک طریقہ متعدی ہو ان کے ساتھ، دوسرا ہے متعدی ہو با کے. اور ان کی یہ ساری مثالیں جو یہ ایک قسم ہے کہ جب سوال بمانا کویسچن. دوسرا وہ کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ السُّؤَالُ لِاسْتِدْعَاءِ مَالٍ،
جب سوال ہو مال کی استدعا کے لیے، مال کی اپیل کے لیے، مال کے طلب کرنے کے لیے، مال یعنی کوئی چیز بھی اس کو لینے کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ أَوْ بِمِنْ، پھر دو ہی طریقے ہیں، دوسرے مفعول کی طرف وہ فعل یا تو بنفس ہی متعدی ہوتا ہے یا پھر من آتا ہے، ان نہیں آتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، متاعًا اذا سألتموهن، ہن ہے پہلا مفعول، اے صحابہ جب تم امہات المومنین سے مانگو، متاعًا ہے دوسرا مفعول بھی۔ یہ جو طریقہ ہے یہ ہے حدیث میں اس کی بات ہو رہی کہ جہاں پر سوال جو ہے وہ کویسچن کے لیے نہیں بلکہ استدعائے مال کے لیے ہے، کوئی چیز جس کا تعلق مال سے ہے، تو اب کیا طریقہ ہے؟ یا تو بنفس ہی متعدی ہوگا، لفظ ان نہیں آئے گا، یا آئے گا تو پھر من آئے گا، من آئے گا جیسے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، اللہ سے طلب کرو، من فضلی یعنی اس کا فضل۔ اب یہاں کویسچن نہیں ہے کہ اللہ سے فضل کا کویسچن کرو کہ فضل کیا ہوتا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، یہ سوال استدعاء کے لیے ہے، اور وہ سوال بھی استدعاء مال کے لیے ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُونَ مَتَاعًا، تو وہاں پر جہاں بنفس ہی متعدی نہیں ہے، ان کے ساتھ ہے، وہ سارے کویسچن کے معنی میں، اور جہاں ان نہیں ہے یا تو براہ راست متعدی ہے سآلا یا پھر من کے ذریعے، تو وہاں پر یہ استدعاء کے لیے، استدعاء مال کے۔ اب اس قانون کے مطابق یہ جو الفاظ ہیں، ارسلت الی ابی بکر، پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، آگے کیا ہے؟ تسألہ، اب تسألہ میں ہو ہے پہلا مفعول بھی، مراد کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ۔ اس کے بعد آگے کیا آئے گا؟ دوسرا مفعول بھی۔ اب دوسرے مفعول بھی سے پہلے اگر تو ان ہے تو پھر یہ وہ معنی کویسچن ہو سکتا، اور اگر ان نہیں ہے اور بالیقین نہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے تو پھر تسألہ کا معنی ہے مطالبہ کرنا، تسألہ کا معنی ہے طلب کرنا، تسألہ کا معنی ہے مانگنا، تسألہ میراثہا، یہ نہیں کہ تسألہ ام میراثہا، ان نہیں ہے، تسألہ میراثہا۔ تو یہ اصول ہے، اب یہاں اپنی من مانی نہیں کر سکتے، اس وجہ سے 14 صدیوں امت میں کسی نے بھی اس کا معنی کویسچن کرنا نہیں یا استفسار کرنا اس کا معنی نہیں، جس طرح کہ طاہر القادری کی یہ تقریر میں بھی اسی طرح ہے اس کلپ میں، اور یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اس نے اسی کو ذکر کیا ہے، اور اس میں ترجمہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے استفسار کے جواب میں، استفسار کیا ہوتا ہے؟ جہاں کویسچن ہو کہ کسی نے شاگرد نے استاد سے استفسار کیا، استاد نے جواب دی، تو استفسار وہ دوسرا سوال ہے جہاں آگے مفعول بھی ثانی سے پہلے ان جو ہے وہ آیا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں ان موجود، لہذا یہ ترجمہ غلط ہے، استفسار سے اس کا ترجمہ کرنا غلط ہے۔ اب یہ ایک پہلے نمبر پہ ایک بار یہ حدیث آئی، دوسرے نمبر پر بخاری شریف میں حدیث نمبر 3093 ہے، 3093 کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں کہ کانت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تسأل نصیبہا، تسأل، اب آپ تو سارے علماء ہیں، اور پھر یہ عبارت چھوڑ کے اپنی من مانی کرنا، یہ وہ کہ جن کے پاس پیچھے کوئی عربی لٹریچر میں جن کی جڑیں نہیں ہیں، عام لوگوں ہوائی فیر کرنے والے وہ تو چلتے پھر۔ اب جب یہ ہو کہ اکل زید خبزا، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ زید نے روٹی کھائی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ زید نے روٹی کو مارا، زید نے روٹی کو، تو اکلا کا معنی ضربہ کرنا، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ اکلا اور چیز ہے، ضربہ اور چیز ہے۔ طاہر القادری کا یہ خلاصہ ہے کہ وہ اکلا کا معنی ضربہ کرے گا، اور ضربہ کرنے کے بعد گئے آخر دانت بھی تو مارتے ہی، یہ اس کا سارا دین ہے۔ اس نے جہاں بھی واردات کی اسی طرح کی ہے، لفظ اور لکھا ہوا، معنی اس نے اور کیا ہے، یعنی وارداتی مقامات پر، یہ نہیں کہ ہر جگہ جہاں جو امت پہلے کہتی ہے یہ وہ کہا ہے تو پھر بچ گیا ہے، جہاں یہ مجتہد بن کے نکلا ہے کسی، وہاں اس کا یہی خلاصہ ہے کہ اکلا کا معنی ضربہ کر کے پھر آگے طویلے کی آخر اتنے 32 دانت مار رہے ہیں، ضربہ والا معنی نہیں ہے، اور اس کے ماننے والے ہیں مطلقاً
کہ جنہوں نے اس پر اکتفا کر لیا ہے کہ قبلہ نے چونکہ ہمارے سے کبھی پڑھ لیا ہے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں، وہ جہل مرکب کے مریض ہیں سارے، ایک ایک بات اس نے اتنے گھپلے کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو یعنی فرق عام واضح قرآن کی اتنی آیات بتا رہی ہیں۔ اب دوسری حدیث شریف جو ہے جس کا نمبر میں نے آپ کے سامنے پڑھا 3093، 3093 والی جو حدیث ہے یہاں پر بھی نصیبہ موجود، یہ ہے 3093۔ ویسے جو بیروت کا چھاپا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 756، وکانت فاطمہ، تو یہاں تو استمرار بھی اور یہاں ارسلت نہیں ہے کہ کسی کو بھیجا، وکانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا تسأل ابا بکر، تسأل میں یا فاعل ہے، ضمیر راجع ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مطالبہ کرتی تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کس چیز کا؟ نصیبہ، اپنے حصے کا۔ یعنی ان کے نزدیک تو ایک بات طے شدہ تھی، ان کا ایک موقف تھا، ان کا ایک نظریہ تھا، وہ یہ نہیں کہ ابھی آئیے کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں، جس طرح ہمیں خط کے لکھنے والوں نے ملتان سے اس طرح کے وہ سوال کر یہ بات ہے۔ سوال کیا کر رہی تھی؟ سوال بمانا کویسچن یا استفسار نہیں ہے، سوال بمانا مطالبہ ہے کہ وہ آپس نے دماغ میں اپنی دلیل میں اپنا حق سمجھی بیٹھی اور اس کے مطابق انہوں نے اپنا حق مانگا۔ اب یہاں تعویل کیسے کرتی ہے؟ لکھا تسألو ابا بکر نصیبہ، یہ نہیں ہے ان نصیبہ، ان نہیں ہے، کسی نسخے میں بھی نہیں ہے، کسی شرح میں نہیں ہے، نصیبہ۔ اور وہ دوسرا جو ہے وہ تو اما او بڑا لمبی معذوف عبارت ماننی پڑے گی تو تب جا کے وہ بن سکتا ہے جو طاہر القادری کے ذہن میں ہے کسی کتاب میں، تو تسألو ابا بکر نصیبہ مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیبر و فدک۔ یہاں واضح طور پر آگے ذکر ہے مفیسانی، اور تسألو متعدی بنفس ہی ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے، لہذا یہ بمانا کویسچن یا استفسار نہیں ہے بلکہ بمانا مانگنا ہے، مانا طلب کرنا ہے، مانا مطالبہ کرنا ہے، مانا دعویٰ کرنا ہے کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ مجھے دیا جائے، نہ یہ کہ خیالی مطلب کہ وہ پالیسی بنوانا چاہتی تھی، وہ مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی، ہرگز وہ سوائے طاہر القادری کے دماغ کے وہ کہیں بھی اسلامی لٹریچر وہ لفظ نہیں ہے۔ اب یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ تیسرے نمبر پر جب اس کا ذکر آتا ہے بخاری شریف میں تو وہاں خود تسألو کا مطلب بھی لکھا ہوا ہے۔ تسألو کا مطلب یہ نہیں لکھا ہوا تستفسرو استفسار کرتی، بلکہ تسألو کا مطلب تطلب لکھا ہوا ہے، طلب کرتی، یعنی جو معنی ہم تسألو کا کرتے آ رہے ہیں وہ لفظ بھی ہو بہو جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ 3711 نمبر کتاب و فضائل صحابہ